الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنز مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو پس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اس حوالے سے ایک شعر کی تشریح جو حضرت معین الدین چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ المعروف بڑے لالا جی حضرت نصیر الدین شاہ صاحب چراغ گولڑا کے والد گرامی، ان کا ایک شعر ہے، اس کی تشریح جا رہی تھی جس میں شکل معبود پہ جو ہے گفتگو جاری ہے، کیونکہ معبود کی تو کوئی شکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شکل سے پاک ہے، بے رنگ ہے، اس کا رنگ بھی کوئی نہیں ہے، بے روح ہے، جسم سے پاک ہے، اس ظاہری آنکھ سے پاک ہے، ظاہری کانوں سے پاک، ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، پاک ہے وہ ہمارا رب، پاک ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز سے، ہر عیب سے پاک ہے، چونکہ یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ سب عیب ہوتے ہیں نا۔ تو اس پہ ذرا ڈسکشن جاری تھی ہماری، تو شعر یوں تھا، وہ سماعت فرما لیں آپ۔ کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود، ہے اصل میں ایک ہی ذات موجود، جو پردہ اٹھا پھر ہوا صاف مشہود، وہی ذات مطلق، وہی ذات مطلق مقید بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قید سے بھی پاک ہے نا، تو اس لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، یہ تصوف ہے، اس کے اشعار کی تشریح بھی بہت مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال نصیر الدین شاہ صاحب کی کھوجہ چینی ہے۔ تو شکل معبود کی ایک تو اس سے پہلے یہ توجیہ کی گئی کہ شکل معبود کو حقیقی معبود کہا جائے، ختم، وہی لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جو لوگ خالق اور مخلوق میں فرق سمجھتے ہیں وہ استعمال بھی یہ لفظ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال شکل معبود کی توجیہ اس طرح بھی ممکن ہے کہ جن چیزوں کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، جسے مخلوق کو معبود بنا لیا ہے، نبیوں کو معبود بنا لیا ہے، پہاڑ کو معبود بنا لیا ہے، آگ کو معبود بنا لیا ہے، فرشتوں کو معبود بنا لیا ہے، بتوں کو اپنے ہاتھ سے گھڑ کے سونے چاندی مٹی کے ان کو معبود بنا لیا ہے۔ انسان بدھ، جو بدھ مت تھا، بدھش قبیلہ، بڑے بڑے یہ ملک ہیں، جاپان اور چائنا وغیرہ، سری لنکن، یہ سب بدھش ہیں، یہ بدھ مت لوگ ہیں۔ تو انہوں نے ایک اس کی تعلیمات اچھی لگی تو اس کا بت بنا کے بت پرستی شروع کر دی، معبود بنا لیا، فرشتوں کو معبود بنا لیا، اصنام، بت۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے تعینات ہیں۔ تو شکل معبود سے یہ بھی ایک بات وضاحت کی جا سکتی ہے کہ جیسے میں نے یہ چیزوں کے نام لیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ اظہار ہے ان چیزوں سے، ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اس کیفیت کو، یعنی ان شکلوں میں، ان ساری چیزوں میں جن لوگوں نے بت پرستی کی ہے، شرک کیا ہے، اللہ کے علاوہ کو معبود بنا لیے، ان میں بھی تو اسی رب العالمین کی ذات جلوہ گر ہے۔ اس کیفیت ہے نا، یہ اس کیفیت کو تمثل کہا جاتا ہے، تمثل۔ تو یہ جو تمثل ہے، یہ اس کی تعریف ہی ہوتی ہے تمثل کی، مثال یا اس کی جو تعریف ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ شے، چیز اپنی حقیقت پر برقرار رہتی ہے اور اپنی حقیقت پر برقرار رہتے ہوئے مختلف شکلیں اور صورتیں اپنا جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں متشکل ہونا،
اللہ کی کوئی شکل نہیں، متشکل ہونا، اس کو تمثل کہا جاتا ہے. جیسے قرآن میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی کوئی تمثل بھی نہیں ہے. تو اس کا ثبوت ہمیں قرآن کریم تمثل کا یا متشکل کا قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے. جیسے یہ آیت کریمہ ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيَّ رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. قرآن کریم ہے یہ. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی طرف، پھر ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنے جبرائیل امین کو، پس وہ ظاہر ہوا، فتمثل لہا، پس وہ ان پر ظاہر ہوا یا ان کے سامنے ظاہر ہوا، بشرا سویا، ایک مکمل بشر کی شکل میں. اب بشر تو مٹی کا ہے، فرشتہ نور کا ہے، تو مراد یہ نور کنورٹ ہوا مٹی میں. نظر آیا نا، یعنی نور نے شکل دھار لی مٹی کی، انسان کی شکل دھار لی، یا فرشتے نے انسانی شکل میں ظاہر ہوا. قرآن ہے یہ، اس کو جھٹلا نہیں کر سکتا. فرشتے نے انسانی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور ٹھیک ٹھاک بشرن سویہ مکمل انسان جیسے انسان ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ انسان ہیں، دو آنکھیں، ناک، یہ سب حضرت مریم کے سامنے پیش ہوئی. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، قرآن نے کہا ہے. اب یہ پھر کہنا بالکل غلط ہے کہ جبرائیل امین ایک انسان کی صورت میں جناب مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو ان کی حقیقت سمٹ کر بالکل صورت انسانیہ میں ہوگی، وہ بالکل ماہیت ان کی انسان میں کی، نہ، ماہیت وہی ہے، نوری. تو نور تبدیل ہو گیا خاکی میں، خاکی بھی انسان میں تبدیل ہو گیا. تو صورت انسانیہ میں نور نے اپنے آپ کو روپ دھار لیا. جبریل علیہ السلام کی حقیقت کی وسعت کے متعلق احادیث مبارکہ میں جو کچھ آیا ہے، پھر اسے اللہ تعالیٰ نے شدید القوا بھی کہا ہے. 600 پر ہے آپ کے، ان کے نام سے موسوم کیا ہے. شدید القوا قرآن نے کہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں. اس کی حقیقت کو صورت انسانیہ میں محدود کر دیا گیا نا، کیونکہ انسان کی جو پھر وہ شکل صورت ہے وہ تو محدود ہے. آپ کے 600 پر ہے، ابھی 2 پر پھیلائے تھے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، تو وہ ایک آسمان کے کنارے سے دوسرے آسمان کے کنارے تک جو ہے وہ ڈھانپ لیا. تو یعنی محصور بھی ہو گئے اور اس انسانی شکل میں بھی آ گئے. تو یہ محدود معصور کا تصور کرنا تو پھر بڑی جہالت ہے نا. اگر ہم یہ مانیں کہ جو نور بشر میں نہیں بدل سکتا، تو نور تو بشر میں بدل گیا. قرآن نے کہا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پس میں نے بھیجا اپنے جبریل امین کو حضرت مریم کے سامنے، ان کے سامنے تمثل کیا، متشکل ہوئے بشرًا سویہ، ایک مکمل انسان کی شکل و شباہت میں. اسی طرح جبرائیل امین باوجود اپنی وسعت حقیقت کے باہرگاہ رسالت میں بصورت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوا کرتے تھے نا، وہی لاتے تھے. تو حالانکہ حقیقت جبرائیل کا مقام جو ہے دحیہ کلبی سے تو ورا الورا ہے نا، بھی نور کہاں بشر کہاں، فرق تو بہت ہے. بہرحال یہ جو ہے نا، یہ بات جب ذہن میں رہے نا کہ نور بشر میں بدل گیا، پھر جب واپس ہوئے تو بشر نور میں بدل گیا. تو یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ نور بشر میں بدل سکتا ہے، اور بشر جو ہے وہ نور میں بدل سکتا ہے، لیکن حقیقت اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے. اگر نور بشر میں بدل گیا تو رہے گا وہ نور ہی، نظر بشر آئے گا. اسی طرح بشر جو ہے اگر نور میں بدل گیا ہے تو وہ رہے گا بشر ہی، نور نظر آئے گا. اس کے لیے بھی آنکھ چاہیے نا. تو یہ میں نے قرآن کریم سے آپ کو دلیل دی ہے. تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جبرائیل امین علیہ السلام اپنی حقیقت بشریت پر قائم رہتے ہوئے صورت انسانیہ میں متشکل ہوئے یا متمثل ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے تنزل کیا ایک درجہ سے دوسرے درجے میں، بدرجہ اولا تعینات اور مظاہر میں. معلوم یہ ہوا کہ چیزیں ایک دوسرے کا روپ دھار سکتی ہیں، متشکل ہو سکتی ہیں،
متمثل ہو سکتی ہیں، جسے قرآن پاک کی زبان میں تمثل کہا جاتا ہے، اور یہ تعبیر سب سے زیادہ عزیزان گرامی قدر وسیع ہے۔ وقت پورا ہوا، انشاءاللہ اس کو کل ایک آخری کر کے تو پھر اگلا میں شعر کی تشریح میں آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو شکل معبود کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ صرف بات ہی کی جاتی ہے، حقیقی ذات وہی ہے اللہ رب العالمین کی، جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور جو شعر میں ہم نے بیان کیا نا، کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود، کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود، ہے اصل میں ایک ہی ذات موجود۔ تو اس کی تشریح جو ہے وہ میں نے کی ہے، کل انشاءاللہ اس کو آخری کر کے اللہ تعالیٰ فضل کرم پہلے فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم